Allahu 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 Allah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وکأی من نبی قاتل معہ ربیون کثیر. اور بہت نبی ہیں جن کے ساتھ ہو کر لڑے ہیں بہت خدا کے طالب. فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ. پھر نہ ہارے ہیں کچھ تکلیف پہنچنے سے اللہ کی راہ میں. وما ضعفوا وما استکانوا. اور نہ سست ہوئے ہیں اور نہ دب گئے ہیں. واللہ یحب الصابرین. اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ثابت قدم رہنے والوں سے. وما کان قولہم الا ان قالوا. اور کچھ نہیں بولے مگر یہی کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا. اے رب ہمارے بخش ہمارے گناہ اور جو ہم سے زیادتی ہوئی ہمارے کام میں. وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اور ثابت رکھ قدم ہمارے اور مدد دے ہم کو قوم کفار پر. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرۃ. پھر دیا اللہ نے ان کو ثواب دنیا کا اور خوب ثواب آخرت کا. واللہ یحب المحسنین. اور اللہ محبت رکھتا ہے نیک کام کرنے والوں سے. ربط آیات. سابقہ آیات میں غزوہ احد میں پیش آنے والی بعض کوتاہیوں پر مسلمانوں کو تنبیہ اور ملامت تھی. ان آیات میں بھی اس کا تکملہ پچھلی امتوں کے بعض حالات و واقعات کی طرف اشارہ کر کے کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح میدان جنگ میں ثابت قدم استقلال کے ساتھ رہے. تمہیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. بعض لغات کی تشریح ربیون بکسر را و تشدید با مکسورہ و ضم یا رب کی طرف منسوب ہے. جیسے ربانی معنی ہے رب والے. اس میں جز را مفتوح کے بجائے مکسور خلاف قیاس استعمال ہوا ہے روح. بعض حضرات نے ربیون کے معنی بہت سی جماعتوں کے کیے ہیں. ان کے نزدیک یہ ربہ بکسر را بمعنی الجماعت کی طرف منسوب ہے. ربیون اللہ والے سے مراد یہاں کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اس سے مراد علماء و فقہا ہیں. روح المعانی. استکانوا استکانتا سے مشتق ہے جس کے معنی دب جانے اور عاجز ہو کر رک جانے کے ہیں. بیضاوی. وہنوا وہن سے مشتق ہے جس کے معنی ہے ضعف و کمزوری. خلاصہ تفسیر. اور بہت نبی ہو چکے ہیں جن کے ساتھ بہت اللہ والے کفار کے ساتھ لڑے ہیں. نہ انہوں نے ہمت ہاری ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئیں اور نہ ان کے قلب یا بدن کا زور گھٹا اور نہ وہ دشمن کے سامنے دھبے کہ ان سے عاجزی اور خوشامد کی باتیں کرنے لگیں. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے اور افعال میں تو ان سے کیا لغزش ہوتی. ان کی زبان سے بھی تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں کو حد سے آگے نکل جانے کو بخش دیجیے اور ہم کو کفار کے مقابلہ میں ثابت قدم رکھیے اور ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجیے. تو اس استقلال اور دعا کی برکت سے ان کو اللہ تعالیٰ نے دعا کا بدلہ بھی دیا یعنی فتح و ظفر اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا یعنی رضا اور جنت. اور اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکوکاروں سے محبت ہے. معارف و مسائل. آیت مذکورہ میں سابق انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جہاد میں شریک اللہ والوں کی جنگ میں ثابت قدمی اور مصائب و شدائد سے نہ گھبرانا نہ کمزور ہونا بیان فرمانے کے بعد ان کی ایک اور عظیم الشان صفت کا بیان بھی اس طرح فرمایا ہے کہ وہ اپنی اس بے مثال قربانی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چند دعائیں کرتے رہتے تھے. اول یہ کہ ہمارے پچھلے گناہ معاف فرما دے. دوسرے یہ کہ حالیہ عمل جہاد میں ہم سے جو کوتاہی ہو گئی ہو اس کو معاف فرما دے. تیسرے یہ کہ ہمیں ثابت قدمی پر قائم رکھے. چوتھے یہ کہ ہمیں دشمنوں پر غالب کرے. ان دعاؤں کے ضمن میں مسلمانوں کے لیے چند اہم ہدایات ہیں. اپنے کسی نیک عمل پر ناز نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر حال میں اللہ سے مغفرت اور عمل پر قائم رہنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے. اول یہ کہ حقیقت شناس مومن کا کام یہ ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا نیک کام اور کتنی ہی جدوجہد اللہ کی راہ میں کر رہا ہو اس کو یہ حق نہیں کہ اپنے عمل پر ناز و فخر کرے کیونکہ در حقیقت اس کا عمل بھی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے. اس کے بغیر کوئی نیک عمل ہو ہی نہیں سکتا. حدیث میں مذکور ہے
یعنی اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو ہمیں نہ سیدھے راستہ کی ہدایت ملتی اور نہ ہم سے زکوٰۃ و نماز ادا ہو سکتی۔ اس کے علاوہ جو نیک عمل کوئی انسان کرتا ہے وہ کتنا ہی درست کر کے کرے لیکن مالک الملک والملکوت کی شان جلالی کے مطابق کر لینا اس کے بس میں نہیں، اس لیے اس کے ادائے حق میں کوتاہی ناگزیر ہے۔ اس سے حالت عمل میں بھی استغفار کی ضرورت ہے۔ نیز یہ بھی کسی کو اطمینان نہیں ہو سکتا کہ جو نیک عمل وہ اس وقت کر رہا ہے آگے بھی اسے اس کی توفیق ہوگی، اس لیے موجودہ عمل میں کوتاہی پر ندامت اور آئندہ کے لیے اس پر قائم رہنے کی دعا مومن کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ مذکورہ دعاؤں میں سب سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی کی درخواست کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں انسان کو جو رنج و غم یا کوئی تکلیف یا دشمن کے مقابلہ میں شکست پیش آتی ہے وہ اکثر اس کے سابقہ گناہوں کا اثر ہوتا ہے جس کا علاج استغفار و توبہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، غم چو بینی زود استغفار کن، غم بامر خالق آمد کار کن۔ آخری آیت میں اللہ والوں کو دنیا و آخرت دونوں میں اچھا بدلہ دینے کا ذکر ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انجام کار دشمنوں پر غالب اور اپنے مقصد میں کامیاب فرماتے ہیں، پھر آخرت کا بدلہ تو اصل بدلہ اور دائمی راحت ہے جس کو کبھی فنا نہیں۔ اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ثواب آخرت کے ساتھ لفظ حسن بڑھا دیا گیا، وحسن ثواب الآخرۃ فرمایا۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یوم یقوم الحساب۔